محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہر انسان کی فطرت میں کہانیوں کو سننے کا شوق روز اول سے ہی رہا ہے، لیکن قرآن پاک میں انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ روز اول سے ہی انبیاء کا آنا جانا لگا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زیادہ ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زیادہ ہیں۔ اللہ نے اپنا پیغام عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ سب رسول اور انبیاء کرام کو پیدا کیا۔ دنیاوی کہانیوں کا مقصد صرف لطف اندوز کرنا ہے، مگر انبیاء کرام کے قصوں کا مقصد لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ قرآن مجید سے مکمل آگاہی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان واقعات سے آگاہ نہ ہو جائیں۔ اگر ہمیں انبیاء کرام کے واقعات کے بارے میں معلوم ہوگا تو ہم دوسروں کو اللہ کے راستے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس طرح ہم ان لوگوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں جو تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں اور اللہ کے نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم بھی نیکی کا کام کرنے والے اور برے کاموں سے بچنے والے بن جائیں۔ آئیے آج میں آپ کو ایک نبی کا قصہ بتاتی ہوں۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں اور ساتھ ساتھ میری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ بھی اس دعوت خیر میں شامل ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ کائنات کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر عرش کی پیدائش ہوئی، پھر قلم کو پیدا کیا گیا، پھر لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد زمین آسمان کو پیدا کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں پر پیدا ہوا۔ اس کے بعد فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور آخر میں انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مسائل، بیماریاں، جراثیم، اور بدھ کے دن نور کو، اور جمعرات کو جانوروں کو، اور جمعے کے دن عصر کے ٹائم سے لے کر رات تک آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ انسان سے پہلے جن اور فرشتے پیدا ہو چکے تھے۔ فرشتوں کا اصل گھر آسمانوں پر ہے، جبکہ جنوں کا ٹھکانہ سمندر کے جزیرے ہیں اور انسان کا ٹھکانہ زمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں جنگل میں ایک پہاڑ پر اتارا گیا تھا۔ اس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو جنگل کے سبھی جانور آپ کی زیارت کرنے کو آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سبھی جانوروں کے لیے دعا فرمائی۔